جنرل صاحب، پاک افغان دوحہ معاہدے کے دائرہ کار اور شرائط جن میں سیز فائر، غیر در اندازی، ٹی ٹی پی کی افغان سرزمین پر موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کے ماضی کے معاہدوں کے پس منظر اور پھر ان معاہدوں کی افغان سرزمین سے خلاف ورزی کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا رکاوٹیں ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا کوئی معاہدہ بھی لانگ ٹرم نہیں چل پاتا؟ دیکھیے، بات ہے تو سادہ سی، لیکن ایسی امپلیکیشنز ہیں کافی سیریس ہیں، کیونکہ ہمارا تو خیال یہ تھا کہ طالبان کے آنے سے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے محفوظ ہو جائے گی اور افغانستان میں امن ہو جائے گا اور ساتھ پاکستان اور دونوں برادر ملک مل کے ترقی کریں گے۔ لیکن somehow طالبان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا دوحہ میں، بہت بڑا معاہدہ تھا یہ، جس کے تحت امریکہ یہاں سے گیا، اس کی پہلی شرط یہی تھی کہ یہ اپنے ملک کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ پھر انہوں نے بار بار کہا بھی اس چیز کا یہ، لیکن عمل نہیں کر پائے، کیونکہ ایک تو جس کو ٹی ٹی پی کا ہم نام دے رہے ہیں، یہ انہی کا ایک حصہ رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہ لڑتے بھی رہے ہیں۔ دوسرا، بھارت نے اور امریکہ نے بھی، مت بھولیے کہ ابھی بھی $3 ارب امریکہ بھی لگا رہا ہے وہاں پر، اور بھارت کی موجودگی وہاں کم ہوئی تھی۔ ان کے پاس جو 6 انہوں نے کونسلیٹ کھولے ہوئے تھے، بند تو ہو گئے، لیکن دوبارہ بھارت واپس آ گیا وہاں پر، اور بھارت نے اپنے جو بھی ذرائع تھے استعمال کیے، اور دوبارہ ابھی بھارت نے وہاں میں نہ صرف قدم جما لیے ہیں، بلکہ ٹی ٹی پی کو اور دوسرے جو گروپس ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو باقاعدہ فنڈ بھی کیا۔ ان کے پاس ہتھیار تو پہلے ہی تھے جو امریکہ چھوڑ گیا تھا، فوج پہلے سے موجود تھی جو پہلے میلٹ کر گئی، پھر دوبارہ واپس آ گئی۔ ان کی جو سیکرٹ ایجنسی تھی سیکورٹی کے لیے، وہ بھی وہاں موجود تھی، وہ بھی دوبارہ واپس پہنچ گئے۔ تو یہاں پہ بھارت کا انفلوئنس کافی تھا۔ اب وہ پاکستان کے خلاف استعمال تو ہو رہی ہے، یہ معاہدہ بھی ہو گیا ہے، اس کی ایک اچھی بات ہے۔ دوسری اچھی بات اس معاہدے کی صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنا یہ حق منوا لیا ہے کہ ہم اگر یہ سرزمین دوبارہ استعمال ہوئی تو ہم پھر وہی کام کریں گے۔ یہ کام تو ہم پہلے بھی کر رہے تھے۔ اب اس میں کیا چیز نہیں ہے؟ ہمارے دوست ممالک نے ہمیں کہا اور ہم معاہدے کے لیے تیار ہو گئے۔ دیکھیے، ان دونوں دوست ممالک کا بہت ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کا طالبان پہ کیا وہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، کیا وہ چیز ہے طالبان کو مجبور کر دے گی کہ وہ یہ کام جو پہلے کر رہے تھے نہ کریں۔ اچھا، ان کے پاس تو بہت سارے بہانے ہیں۔ آج جو کوئی پاکستان خلاف مسئلہ بنتا ہے، کوئی دہشت گردی ہوتی ہے، کبھی ایک گروپ کبھی دوسرے گروپ کا نام، 15 گروپ تو کام کر رہے ہیں وہاں پہ، وہ کسی کو بھی نام لگا دیں گے اس کا، طالبان تحریک طالبان کو نام ان کا ختم کر دیں گے، نام چینج کر دوبارہ لگا دیں گے۔ تو بہتر ہوتا اگر پاکستان اتنی جلدی نہ کرتا، کیونکہ پاکستان نے ایک پوزیشن اسٹرینتھ حاصل کر لی تھی اللہ فضل و کرم سے، اور طالبان کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ خود سیز فائر کے لیے کہیں بھی اور خود اس ٹیبل پر آنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں۔ پاکستان کو تھوڑی تحمل سے کام لیتا تو افغانستان کے ارد گرد جو ممالک ہیں، آپ یہ دیکھیے، کم از کم ہمیں یہ سوال تو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے نا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ ارد گرد میں کسی اور ملک میں دہشت گردی نہیں ہو رہی اور طالبان الاؤ کر رہے ہیں افغانستان کی سرزمین کو صرف پاکستان کے خلاف؟ تو اگر اس سوال کا جواب ہمیں حاصل کرنے کے لیے تھوڑی ہمیں سوچنا چاہیے تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دو ممالک کا پھر شکریہ، لیکن ان کا جو امپیکٹ ہے یا جو ان کے انفلوئنس ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ جو اس کے افغانستان کے ارد گرد خطے کے لوگ ہیں، ایران ہے، چین ہے، روس ہے اور تاجکستان وغیرہ، اگر یہ ساتھ پاکستان کے مل جائیں تو شاید پھر بات بنتی آپ کو نظر آئے گی، ورنہ یہ معاہدہ ہو تو گیا ہے، اللہ کرے کامیاب بھی ہو، ہم دعا بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پاکستان کا امن، افغانستان کا امن، ہم دونوں عزیز ہیں ہمیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ شاید یہ معاہدہ زیادہ دیر تک چل نہ پائے اور میں پھر وہی کچھ کرنا پڑے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں۔ اور سر، اگر ماضی میں بھی دیکھیں نا، افغانستان کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو 1965 میں بھی سر جب ہم جنگ لڑ رہے تھے بھارت کے ساتھ تو ان لوگوں نے بھی اٹیک کر دیا، وہ تو پھر ہمارے قبائلی بھائی جنہوں نے ان کو واپس بھیج دیا۔ پھر 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا تو ہم نے دیکھا کابل میں جشن منایا گیا، سیلیبریشن کی گئی، اور پھر اب یہ زیادہ دور نہ جائیں، 10 مئی کی بات کریں، بین المرصوص یا مارکہ حق کے دوران، اس ٹائم پہ بھی ہم نے دیکھا کس طرح سے بلوچستان اور کے پی میں دہشت گرد اور خوارج اس ٹائم میں بھی آئے اور انہوں نے اٹیک کیا اور ہمارے افواج نے ان کو ناکام بنایا، ان کے حملے کو۔ تو سر یہ تو پھر ماضی تو ان کا ایسا ہی ہے۔ یہ ماضی اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے، کیونکہ
ہم جب فوج میں آئے تھے گرینگ اپ ان 60s and 70s اس وقت باقاعدہ پاکستان فوج ٹو فرنٹ وار کی تیاری کرتی تھی. ہمارے ٹیسٹ اور جو بھی ہمارے ہوتے تھے اس میں ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ افغانستان کی فوج کیسی ہے, کیا کرے گی, کس طرح لڑے گی, اور بھارت کی فوج کیا ہے. تو ہم دونوں کی تیاری کرتے تھے ہم لوگ. اور یہ پھر دوبارہ وہی ایک قسم کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے. افغانستان کی سرزمین سے یا افغانستان کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی زیادہ پاکستان کے لیے تکلیف دہ ہے, کیونکہ انہوں نے پاکستان کو اس لحاظ سے کبھی, ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان چین سے نہ بیٹھ سکے اور استعمال ہوتے رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ بڑا آسان لگتا ہے کہ ایک سے پیسے لیے پاکستان خلاف استعمال کیے, پاکستان سے رعایتیں لی, پھر کسی اور سے پیسے لے کے پاکستان خلاف شروع ہو گئے. تو یہ ایک انہوں نے انڈسٹری بنائی ہوئی ہے. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جس سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بہت جلدی کر دی. جب ہم نے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ حاصل کر لی تھی اس کے بعد تو پھر ہمیں بیٹھ کے ان سے بات کرنے کے لیے وہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہونے چاہیے تھے, وہ ممالک شامل ہونے چاہیے تھے, کیونکہ دیکھیے چین کا انٹرسٹ وہاں پر ہے, روس کا انٹرسٹ وہاں پر ہے, ایران اب چونکہ خود انڈر اسٹریس ہے اس کی وجہ سے, لیکن ایران کا انٹرسٹ ہے وہاں پر, ایران کا انفلوئنس بھی ہے وہاں پر. تو یہ اگر سارے ہمارے ساتھ مل کے ہم ان سے بات کرتے, طالبان کو تب بات سمجھ آنے کی امید تھی, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے معاہدہ کر تو لیا ہے, تو سر ہم تو اس کے ساتھ اس معاہدے کا, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب یہ شاید معاہدہ زیادہ دیر ٹھہر بھی نہ سکے. اور سر اگر اس معاہدے کی نگرانی اور خلاف ورزی کی صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ثالث ممالک جو قطر اور ترکی وغیرہ کا کردار کتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟ اگر obviously آپ کہہ رہے ہیں ایران, روس, چین نہیں ہے تو یہ تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا, ان کے کیا سٹیکس ہے. تو اگر افغانستان کی جانب سے دوبارہ جارحیت ہوتی ہے تو کیا ہم فوری پہلے عسکری رسپانس دیں گے یا ان دوست ممالک سے رابطہ کریں گے؟ دیکھیے دوست ممالک سے رابطہ تو ہم کریں گے, اور دوست ممالک نے بھی ترکی میں ایک اجلاس ہو رہا ہے جہاں پہ میکنزم ورک آؤٹ ہوگا ٹو ویریفائی. جی استنبول میں ہو رہا ہے. میکنزم کس حد تک افیکٹو ہوتا ہے اور یہ دونوں ممالک کتنا امپیکٹ رکھتے ہیں. میرا خیال ہے ان دونوں ممالک کا ادر دین مورل جو ان کی اپلیکیشن ہے طالبان کی, اس سے زیادہ ان کا امپیکٹ نہیں ہے ان کا. اس لیے یہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان کے کان روڑ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے. اور میں اسی لیے بار بار ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بہت جلدی کر دی اس معاہدہ کرنے میں. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوزیشن اسٹرینتھ دے دی تھی تو پھر اس کے بعد ہمیں تھوڑا ایک اور پریشر یہ رکھتے ہیں ان کے اوپر, اور ان کے ساتھ مل کر دوسرے ممالک ہیں جو میں بار بار ہی کہہ رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ نے معاہدوں کو افیکٹو بنانا ہے تو پھر آپ کے ساتھ وہ ساتھی ہونے چاہیے تھے جو طالبان کی باقاعدہ جن کو ناک سے لکیریں نکلوا سکتے ہیں. ورنہ طالبان کسی بھی شیپ میں جو آ جائیں آپ کے خلاف تو مسئلہ تو پاکستان کے لیے رہے گا ہی. تو ابھی سر جس سے چمن بارڈر کی بندش فی الحال جاری ہے لیکن اس کو اوپن کر دیا گیا ہے, مگر اس بارڈر کے جو اقتصادی اور سیکیورٹی اثرات اس کے کیا ہے, خصوصاً بلوچستان کے تجارتی نظام اور فرنٹیئر ٹریڈرز اور سرحدی کنٹرول پوائنٹس کے حوالے سے کیا پالیسی اپنانی چاہیے؟ کیونکہ یہ بارڈر ٹریڈ سے زیادہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کا باعث بنتا ہے, چاہے وہ اسمگلنگ ہو یا منشیات کا کاروبار ہو. جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستان کو یہ اوپن کر دینا چاہیے کہ نہیں کر, ایک تو انسانی بنیادوں پر پاکستان نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر رعایتیں دی ہیں افغانستان کو. دوسرا یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی کے تحت یہ جو لینڈ لاکڈ ملک ہیں ان کو ایک یہ رعایت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو شارٹیسٹ روٹ ہے سمندر کو استعمال کر سکیں. تو اس حد تک تو پاکستان کو شاید انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ پریشر ہوتا, اس لیے پاکستان نے تھوڑی بہت رعایت ان کو دے دی ہے. لیکن having said that, this is an instrument جو پاکستان استعمال کرے. مت بولیے کہ بھارت اس وقت افغانستان کے اندر بیٹھ کر افغانستان کے دریاؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طریقے سے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے سرگرم عمل ہے وہ, اور اس میں کافی حد تک آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ دنوں کے بعد کہ وہ اس میں کافی آگے آج بھی چکے ہوئے ہیں. تو اس لیے پاکستان کو بہت 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 زیادہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے چاہیے اور اٹھانے چاہیے تھا. ٹھیک ناظرین, وقت چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤ.